مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے کہ ایک ہے خالق، لیکن یہ کہتے تھے کہ وہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کو معبود نہیں بنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے، حضور نے تو یہی کلمہ پیش کیا تھا۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت پوچھتے ہیں، بال بچے کیسے ہیں؟ محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی دنیا ہی کی، بس جو بھی محفلیں ہماری ہوتی ہیں، افطاری کی محفل ہے یا کوئی اور محفل ہے، دو چار دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آخرت کی تو بات تو نہیں ہوگی۔ یہ نہیں، مطلب جنازے پہ بھی لوگ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک رسم ہے، جنازے پہ حاضری دینا لازمی ہے کہ بھئی ہمارے جنازے پہ پھر کوئی نہیں آئے گا، یا ایک رسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا غم خادی، تو ایک رسم رہ گیا ہے بس۔ ساری توجہ جو ہے وہ بس ظاہر کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ گویا کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے ایک مسافر ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل۔ اور خود اپنے متعلق حضور نے یہ فرمایا کہ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ ہے۔ میری مثال تو ایسی ہے، ایک سوار کسی ہے جو راہ چلتے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے اترا اور پھر چل دیا۔ تو انسان اگر اپنی حقیقت سے غافل رہے تو وہ پھر فکر دنیا ہی میں وقت گزارے گا۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ اپنے آپ کو اگر نہ پہچانے، پہچان لے کوئی بتا دے اور پھر یقین نہ کرے، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ یعنی جان لینا کافی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ بھئی حضرت نے یہ فرمایا تو یہ تو کافی نہیں ہے، تمہارا یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بھی دیکھی جائے گی نا۔ حضرت نے تو فرما دیا قرآن میں، یعنی آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ ترجمہ پڑھتے ہوں گے تو ترجمہ بس پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، میں نے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا۔ یہ بھی ہے نا رسمی طور پہ ترجمہ، کہ بھئی میں ترجمہ پڑھ لوں، ہدایت کے لیے نہیں، بس ترجمہ پڑھ لیں۔ یا مسجد میں درس ہو رہا ہے تو علامتی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہوگا، درس ہو رہا ہے قرآن کا۔ اپنے لیے ہم قرآن میں کچھ نہیں پاتے، بس ایک رسم ہے۔ بہت جگہ دروس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں تکرار کا 40واں دن، تو وہ شعبان میں کچھ 10 دن پہلے شروع کرتے ہیں، رمضان میں پھر ختم کر دیتے ہیں قرآن، تفسیر اور ترجمہ سب کچھ پڑھتے جاتے۔ انسان کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا چاہیے، جو بھی ہو غور کرنا چاہیے، یعنی اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اور یقین نہیں کر پاتا، سنی سنائی تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اب کلمہ بس ہم نے
یہ سن لیا ہے بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اب کلمے کی تو ہم نے وضاحت نہیں چاہی کہ یہ کلمہ کیا ہے، کیوں ہے. وہ غیر مسلم کوئی آتا ہے مسجد میں تو بس اسے کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذاکر جو ہے مسلمان کرتے ہیں نا لوگوں کو. کوئی دباؤ ہے، آپ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہو، اچھا کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، اچھا کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کیا ہے یہ کون سا کلمہ ہے؟ ادھر سے بھی وضاحت نہیں ہے، بندگی کی وضاحت نہیں ہے. بس زبانی طور پہ آپ نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے. یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن الہ اس کا حکم ماننا، اس کو منزل بنا لینا، یہ وہ لوگ نہیں مانتے. مشرک کہتے تھے زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے کہ ایک ہے خالق، لیکن یہ کہتے تھے کہ وہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کو معبود نہیں بنائیں گے. لا الہ الا اللہ جو ہے حضور نے تو یہی کلمہ پیش کیا تھا. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور گزاروں گا تو دنیا کے لیے گزاروں گا. میری تمام جد و جہد امیدوں کا مرکز صرف دنیا ہوگی. آپ دیکھ لیں یہ میں جب اسکول میں تھا 7ویں کلاس میں یا اس طرح نا، تو اس وقت کی ذہنیت مجھے یاد ہے، دنیا میرے لیے آئیڈیل تھی، اور دنیا ہی میں بس میں کہتا تھا. اب اتنی تو سمجھ نہیں تھی، لیکن آئیڈیل دنیا تھی بچپن کی جو بات ہے. تو وہی ہر بچے کو آپ پوچھیں، 1 کروڑ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو جمع کر کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے جو تقریباً بالغ ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھیں 12ویں کلاس کے چلیں لگا لیں کہ بھئی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے. 1 کروڑ بچوں میں سے ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہوں گا. ہاں یہ تو میں ویسی بات کر رہا ہوں، بڑوں ہاں آپ کی بات صحیح ہے، سب لوگ یہی ہے. بڑے بھی دنیا کے خیال میں 80 سال کا بوڑھا آپ کے سامنے دنیا کی بات کرے گا، آخرت کی بات نہیں کرے گا. جو بھی ہو، تو سارا محفل ہی ایسے وہ ہو گئی ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں رو گدر خطارے. تو ہمارا راستہ یہ انتخاب ہم نے کر لیا دنیا کا، اور دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر ایک تو توجہ بھی نہیں دلائی جاتی عام طور پہ، ارب پتی بننے کی دعائیں بتائی جاتی ہیں، کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے. بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء. میں آپ کو آج ایک تحفہ دیتا ہوں، کیا یہ دعا پڑھو اور تمہارے حالات نہ بدلے تو تم پھر گئے. یہ آپ نے سنی ہوں گی بات. تو یہ بس عوام بھی یہی چاہتے ہیں، وظیفے چاہتے ہیں کہ دنیا چاہیے. ہم سے جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی پریشانیاں ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. یعنی ہمارے کلپ سن کے لوگ یہ اس کے پاس کوئی ہوگا وظیفہ جو یہ بات کر رہے، تو ہم کہتے ہیں کچھ وظیفہ بتا دیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.